میں سید حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جو ہے تو تفسیر 142 سے 145 سورہ بقرہ کی سنیں گے۔ یہ جناب جوادی صاحب کی تفسیر ہے اور اس ترجمہ میں انہوں نے کیا ہے، اور اس کی جو تو قرأت جو ان کی آیتوں کی قرأت کر رہے ہیں جناب عبدالباسط صاحب، اور اب فوراً اب شروع ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سورہ بقرہ کی 142 آیت کا ترجمہ سنیے۔ ان قریب احمق لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے موڑ دیا ہے جس پر پہلے قائم تھے؟ تو اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں،
وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مولانا ارشاد فرماتے ہیں، صدر اسلام میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو روز اول سے یہودیوں کا قبلہ تھا، اور یہودی ان پر طنز کرتے تھے کہ انہیں کوئی قبلہ بھی نصیب نہیں ہے، لیکن مصلحت الہی یہ تھی کہ مشرکین کے مقابلے میں یہودیوں کو خوش رکھا جائے۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینے میں اسلام قدر مستحکم ہوگا، تو ایک دن نماز ظہر کی 2 رکعت کے بعد حکم الہی نازل ہوا کہ باقی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مکمل کی جائے، اور رسول اکرم نے ایسا ہی کر دیا، جس کی بنا پر بہت سے مسلمان حیرت میں پڑ گئے۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ پہلے سے یہودیوں کے قبلے کو کیوں اختیار کیا گیا تھا، اور روز اول ہی سے کعبہ قبلہ کیوں نہیں بن گیا؟ رب العالمین نے اس کا جواب یوں دیا کہ ہم اس طرح تمہارے ایمان کو آزمانا چاہتے ہیں، ہمارے حکم پر ایمان لاتے ہو یا اپنی پسند پر۔ اب آیت نمبر 143 سورہ بقرہ کی 143 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ اور تحویل قبلے کے بعد کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے، تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ ہو، اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ ہیں۔ اور ہم نے پہلے قبلے کو صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اگرچہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گراں ہے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر مولانا دی ہے، یہاں پر کہا ہے کہ امت پیغمبر کو امت وسط قرار دیا گیا ہے کہ اس امت میں وہ افراد بھی پائے جاتے ہیں جنہیں امت کے اعمال کا گواہ بنایا گیا ہے، ورنہ ساری امت معمولی مقدمات میں بھی گواہ بننے کے لائق نہیں ہے، تو سارے عالم انسانیت کی گواہ کس طرح بن جائے گی؟ چند افراد کی وجہ سے امت کا امت وسط ہونا اسی طرح صحیح ہے جس طرح چند انبیاء کی وجہ سے بنی اسرائیل کو عالمین سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 144 کا ترجمہ سنیے۔ اے رسول، ہم آپ کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جہت کی طرف موڑ دیجیے، اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجیے۔ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی برحق ہے، اور اللہ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مولانا ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم کو بیت المقدس ناپسند نہیں تھا، اور نہ نبی حکم خدا سے ناراض ہو سکتا ہے۔ آپ یہودیوں کے طعنوں سے رنجیدہ تھے، اور رب العالمین نے اس رنج کو بھی برداشت نہیں کیا اور قبلہ تبدیل کر کے اپنے محبوب کی خوشی کا سامان فراہم کیا۔ آیت نمبر 145 کا ترجمہ سنیے۔ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام آیتیں بھی پیش کر دیں گے یا آپ کے قبلے کو مان لیں تو ہرگز نہ مانیں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہ مانیں گے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، اور علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کا اتباع کریں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اس قدر متعصب ہے کہ حقائق کو دیکھنے کے بعد بھی قبلے کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان سے مذہب کی تبدیلی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہاں آیت نمبر 144 میں پہلے فول وجہ کہا گیا، پھر فولو وجوہکم کہا گیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ حکم صرف پیغمبر اسلام کے لیے نہیں ہے، اور لفظ شطر علامت ہے کہ دنیا کی تمام صفحے کعبے کے گرد ایک دائرے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہاں الفاظ کی تشریح میں یہاں فرما رہے ہیں، آپ قرآن مجید حکم الہی پر اعتراض کرنے والوں کو احمق اور بیوقوف سے تعبیر کرتا ہے۔
دوسری جو ہے تو شرق اور غرب کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ تمام سمتوں میں اصل یہی دو سمتیں ہیں۔ اس کے بعد تیسری تشریح ہے، بعض لوگوں نے یہودیت کے انتقام اور عیسائیت کی معافی یا مشرکین کی مادیت اور عیسائیوں کی روحانیت کے درمیان وسط ہونے کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں گواہی سے ہم آہنگ نہیں ہیں جو امت وسط ہونے کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اب چوتھی جو تشریح ہے، اس سے مراد خانہ کعبہ ہے جو قبلہ اسلام ہے اور ہر حال میں اس کو قبلہ بنانا ہے، یہاں تک کہ خود مسجد الحرام والے بھی اسی کو قبلہ قرار دیتے ہیں۔ آخری جو تشریح ہے، یہ حکم کی شدت اور اہمیت کا اظہار ہے کہ ورنہ رسول خدا کا کسی کی خواہشات کا اتباع کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔